حمد و صلات کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ربیع الاول کا پربہار مہینہ جاری اور ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بابرکت مہینے کی مزید برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز کل بعد نماز عشاء بڑی شب 12ویں شب کو انشاءاللہ العزیز محفل 12ویں شریف کا اہتمام ہوگا، اور انشاءاللہ اتوار والے دن صبح جشن بہارہ ختم درود پاک صلاۃ و سلام اور خصوصی دعا۔ تو آپ احباب کو کل کی بابرکت محفل میں اور صبح فجر کی محفل میں حاضری کی دعوت ہے۔ ضرور اہل علاقہ تو ضرور تشریف لائیں اور اس بابرکت محفل میں اپنا بنفس نفیس حصہ ڈالیں، از خود آ کر آپ کا حصہ ڈالیں۔ سامعین محترم، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ وہ معزز و مکرم ہستی ہیں اس دنیا کی کہ جیسی کامل زندگی، کامل آپ کا کردار رہا ہے، اس جیسا نہ پہلے رہا نہ بعد رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بہت ساری نعمتوں سے سرفراز کیا گیا، آپ کو امت، آپ کے طفیل ہی امت محمدیہ ملی، جبکہ دیگر امتیں اس امت کے مد مقابل نہیں، لیکن یہ صدقہ ہے سرکار کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ امت کا اس میں کرم نہیں، بلکہ یہ تو حضور کا صدقہ۔ اور کئی ایسی خصوصیات ہیں جو پیچھے کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آئیں۔ جب بھی نبی تشریف لائے ہیں یقیناً وہ اپنے اپنے وقت میں بہت ہی معزز و مکرم اور اپنے وقت کے سب سے زیادہ عزت و مقام والے ہیں۔ لیکن جب بھی کوئی نبی آئے تو اپنے نبی ہونے کا اظہار، اپنے نبی ہونے کی دلیل انہوں نے خارجی دی ہے۔ خارجی سے مراد اپنی ذات کو پیش نہیں کیا، بلکہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبی ہونے کا اظہار فرمایا تو ادھر آپ نے اپنے عصا کو بطور دلیل پیش فرمایا کہ جب عصا زمین میں ڈالا تو وہ بڑا اژدہا بن گیا، اور اس وقت کے جتنے جادوگر تھے ان سب کے جادوؤں کی رسیوں کو، چھوٹے چھوٹے سانپوں کو، وہ سب کو نگل گیا۔ ہاتھ بغل میں ڈالا تو اسے روشن کر دیا۔ یہ خارجی اسباب تھے، لیکن جب سرکار نامدار حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت کا تذکرہ آتا ہے تو آپ نے خارجی کوئی دلیل اس موقع پر نہیں دی، بعد میں دی ہیں، لیکن اس موقع پہ خصوصی طور پہ جو دلیل پیش کی گئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ذات تھی، آپ کی اپنی ذات تھی، آپ کا اپنا کردار تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کامل زندگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے
کسی بھی اور نبی کی زندگی کی قسم نہیں کھائی، لیکن واحد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ان کا کردار، ان کے اخلاق، ان کا رویہ اتنا اعلیٰ اور شاندار تھا کہ باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زندگی کی قسم ارشاد فرمائی، لعمرک، اے حبیب آپ کی زندگی کی قسم۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں، اس کا اظہار ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اگر کوئی یہ سوال پیش کرے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی قسم ارشاد فرمائی ہے تو کیا اللہ کو اپنی بات بتانے کے لیے قسم کی ضرورت ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں۔ پھر بھی قسم جو ارشاد فرمائی ہے تو جس شے کی قسم فرمائی اصل میں اس کا اعزاز اور اس کی عزت مقصود ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ مثال کے طور پہ قرآن پاک میں کہا والطور، طور کی قسم، والتین، انجیر کی قسم، اسی طرح مختلف کی چیزوں کی قسمیں ارشاد فرمائے۔ اسی طرح لا اقسم بہذا البلد، اس شہر مکہ کی قسم۔ تو جب بھی قسم کسی شے کی کھائی جائے گی تو اسی جیسی دوسری شے کا مقابلہ کیا جائے گا۔ شہر تو اور بہت سارے ہیں، لیکن وہ شہر جو اللہ کے یہاں معزز و مکرم ہے وہ مکہ مکرمہ ہے۔ پہاڑ تو اور بھی بہت ہیں دنیا میں، لیکن جو معزز پہاڑ ہے وہ طور پہاڑ ہے۔ پھل تو اور بھی ہیں، لیکن انجیر کی قسم کھائی ہے کہ اس کی جو اوصاف ہیں وہ دوسرے پھلوں میں نہیں پائے جاتے۔ پھر جب مقابلہ اپنی جیسی چیزوں سے ہوگا تو سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھانے سے مراد اب دنیا میں آئے تو بہت ہی معزز لوگ، انبیاء، صالحین، لیکن جیسی زندگی ہمارے محبوب کی ہے ایسی کسی کی نہیں ہے۔ جیسا کردار ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ایسا کسی کا نہیں۔ اس کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی گئی۔ اب وہ کیا خصوصیات ہیں کہ جس کی بنیاد پر آپ کی زندگی اتنی اعلیٰ ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جتنا قریب رہا اتنی ہی جلدی وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اور اتنی ہی جلدی آپ سے متاثر ہوا۔ مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے قریبی جو پہلے ایمان لایا وہ کون ہے؟ وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور مردوں میں حضرت صدیق اکبر ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے مختلف روایات کی ترتیب کو ایک تطبیق دے دی ہے، کیونکہ بعض روایات میں صدیق اکبر کا نام ہے، بعض میں خدیجۃ الکبریٰ کا نام ہے، بعض میں حضرت علی کا نام ہے، اور بعض کے اندر جو ہے وہ زید بن حارثہ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ عورتوں میں بی بی خدیجہ ہیں، مردوں میں حضرت صدیق اکبر ہیں، نوجوانوں کے اندر حضرت علی ہیں، اور غلام اور خادمین میں حضرت زید ہیں۔ لیکن سمجھنے کی بات ہے، بیوی اپنے شوہر سے ضروری نہیں کہ ہر موقع پر اتفاق کرے، کہیں نہ کہیں اس کا اختلاف سامنے ضرور آئے گا، اور وہ اپنے شوہر کی اتنی گرویدہ نہیں ہوتی، اتنی معتقد نہیں ہوتی، الا ماشاء اللہ۔
کسی بات میں متفق ہوگی، کسی بات میں مختلف ہوگی۔ اختلاف رائے یہ تو انسان کا ایک اس کی خصوصیت ہے کہ اس کو اللہ نے اپنی رائے دی ہے، لیکن ایمان لے آنے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اتفاق رائے نہیں بلکہ اپنی رائے ختم کر دینا۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری رائے ختم، اب جو آپ فرمائیں گے وہ حق ہے۔ اس اعتبار اور اس اینگل سے دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہیں کہ جو سب سے پہلے آپ پر ایمان لایا، وہ آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، جو گھر کے سارے حالات کو جانتی ہیں، اور یہی تو وجہ ہے کہ وہ اس قدر آپ کی زندگی سے متاثر ہوئیں کہ ادھر آپ نے اعلان فرمایا اور ادھر وہ آپ کا کلمہ پڑھ کر آپ کی خادمہ بن گئیں۔ وہ بیوی تو ہیں ہی ہیں، لیکن اب آپ کی مقتدی بن گئیں، آپ کے امتی میں شامل ہو گئیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا کمال ہے۔ یہ آپ کی شخصیت اور آپ کی زندگی کا بڑا کمال ہے، اور ایسی پھر امتی بنی کہ پھر اپنا سارا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا کہ اس اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے جہاں چاہیں آپ خرچ کر دیجئے۔ جتنے بھی ان کی جائیداد تھی وہ اسلام کے لیے پیش کر دی، کیونکہ آپ کے ازواج میں شامل ہونے سے پہلے وہ خود ایک مالدار اور بزنس سے ریلیٹڈ خاتون تھیں، اور ان کے پاس بہت مال تھا، جائیداد تھی، غلام تھے۔ تو عام طور پہ مالدار ہونا اختلاف رائے کا سبب بنتا ہے۔ میں اس کی کیوں مانوں، میں تو خود اپنا صاحب حیثیت ہوں، تو وہ اپنا الگ ایک تشخص قائم کرنا چاہتا ہے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کی شخصیت ایسی نظر آتی ہے کہ وہ مالدار ہو کر بھی، قریبی ہو کر بھی، جو سب سے پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے وہ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ دوست کا بڑا قریبی ہوتا ہے، اس کے اچھے برے کے واقعات سے علم بھی رکھتا ہے، باخبر بھی ہوتا ہے، اور وہ اس قدر اپنے دوست سے اگر دوستانہ صحیح ہو تو وہ اس قدر جلدی اس کی باتوں سے متاثر نہیں ہوتا، بچپن سے دیکھ رہا ہے اسے، تو کہیں نہ کہیں اس کی اچھائی اور برائی اس کے پیش نظر ہوتی ہے۔ لیکن قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ عرصے سے دوستانہ، ساتھ کھانا پینا، حتیٰ کہ سیدہ بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ یہ حالات آپ علیہ السلام اور حضرت صدیق اکبر کی دوستی کے تھے کہ اگر دوپہر میں کھانا صدیق اکبر کے گھر کھایا ہے تو رات کو کھانا حضور کے گھر پہ دونوں کھا رہے ہوں گے۔ کہیں تجارت پہ جانا ہے تو دونوں ساتھ جا رہے ہیں، دونوں کی انویسٹمنٹ ساتھ ساتھ ہو رہی ہے، یعنی بالکل کلوز۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ اب آپ اپنے نبی ہونے کا اعلان کرو، تو یہ نہیں کہا کہ کل تک تو آپ میرے دوست تھے، میرے ساتھ تجارت کرتے تھے، یہ تھے وہ، کچھ نہیں، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں آپ کا امتی ہوں، میں آپ کا امتی ہوں۔ فوراً کلمہ پڑھ لیا، اور انہوں نے بھی کئی موقع پر، اور خصوصاً غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا سارا مال گھر کا جمع کر کے لا کر بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا، اور اس قدر پیش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے ہر ایک کا بدلہ چکا دیا سوائے صدیق اکبر کے کہ ان کا بدلہ بروز محشر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یہ حضور کی زندگی کی پاکیزگی ہے، طہارت ہے، کہ جو جتنا قریب رہا وہ اتنی ہی جلدی دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔
عام طور پہ جو لوگ کام کرتے ہیں وہ اپنے باس سے ضروری نہیں متفق ہوں، کہیں نہ کہیں اختلاف رائے ماتحت اور سربراہ کا رہتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کی کوئی ایسی بات جس کی وجہ سے اس کے دل میں خلش رہتی ہے، چاہے ایک فرد کے نیچے ایک فرد ہی کام کر رہا ہو، چاہے پوری کیبنٹ کام کر رہی ہو، کہیں نہ کہیں اختلاف رائے ضرور نظر آئے گا۔ لیکن قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جو بچپن سے آپ کے خادم تھے، خدمت کرتے رہے، جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، غلام رہے، ان کا نام حضرت زید بن حارثہ ہے کہ جن کا واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن پاک میں موجود ہے۔ حضرت زید بن حارث یا حارثہ ایک ایسے غلام تھے کہ ان کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہ جب بچپن میں مکہ مکرمہ کے مضافات کے اندر ایک قبیلہ رہتا تھا بنو معن، وہ ان کا ننیحال تھا، وہ اپنی نانی کے یہاں ملنے گئے تھے تو پیچھے سے جس طرح عرب کا ایک طریقہ تھا گاؤں دیہاتوں کا کہ انہوں نے پورے گاؤں کو لوٹنے کے لیے ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور پورے گاؤں پہ سے سامان وامان لوٹ لیا اور جو کچھ آیا وہ لے گئے، اور اسی دوران ڈکیتی کے اندر اس بچے کو جن کا نام زید ہے اس کو بھی اٹھا کے لے گئے، اغوا کر لیا اور لے جا کر مکے کے بڑا بازار لگا کرتا تھا، بازار عکاظ، اس میں لے جا کر بیچا۔ صدا لگ رہی ہے، کوئی اس کو خریدنا چاہتا ہے تو لے لو، انسان بھی بکتے تھے۔ یہ احسان ہے اسلام کا کہ اللہ نے الحمدللہ ہمیں آزادی عطا فرما دی، اس غلامانہ زندگی سے نجات عطا فرما دی۔ بکریں تو ایک صاحب جو بڑے مالدار تھے، ان کا نام ہے حکیم بن حزام، وہ زید کو خرید لیتے اور لے جا کر اپنی پھپھی کو دے دیتے ہیں، اور وہ پھپھی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی بھتیجے بھی مالدار آدمی تھے، یعنی پورا گھرانہ بزنس سے ریلیٹڈ تھا۔ انہوں نے جا کے ان سے خریدا اور لے جا کے انہیں دے دیا، پھپھی آپ کے کام آئے گا، خدمت کرے گا گھر کا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو آپ نے سارا ساز و سامان سب کچھ مال و دولت حضور کو، کیا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، آپ اسلام کے لیے جہاں چاہیں صرف فرما دیں۔ تو وہ زید، حضرت زید آپ کی خدمت میں رہے، اور آپ کو پتہ ہے جب نکاح ہوا تو آپ کی عمر 25 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان 40 سال کی عمر میں کیا، تو 15 سال کا کم از کم پیریڈ ہے جس میں حضرت زید حضور کی خدمت میں رہے، صبح و شام خدمت کرنا، آپ کے شب و روز کو دیکھنا، مطالعہ کرنا۔ لیکن جب اعلان فرمایا تو میں نے جیسے کہا ایک ماتحت اپنے سربراہ سے کہیں نہ کہیں اختلاف رائے رکھتا ہے، اس سے متاثر نہیں ہوتا بلکہ اس کی زیادتیوں کو سامنے رکھتا ہے۔ لیکن قربان جائیے کہ جس طرح بیوی سب سے پہلے مسلمان ہوتی ہے، وہ خادم بھی سب سے پہلے مسلمان ہونے کے لیے صف میں کھڑا۔ حضرت زید، اب ہوا یوں کہ وہ جو اغوا ہو گئے تھے ان کے والدین ڈھونڈتے رہے اپنے بچے کو، حتیٰ کہ وقت گزرتا گیا، کوئی 20-25 سال ہو گئے۔ لوگ مکے میں آیا کرتے تھے، مرکزی شہر تھا، تو ان کے معن قبیلے ننیال کے کچھ لوگ جب مکے میں آئے تو انہیں پتہ چلا کہ یہ زید وہی بچہ ہمارے قبیلے یا گاؤں کا ہے جو یہاں پر اب فلاں صاحب کے گھر پہ غلام ہے۔ جا کے بتایا، ان کے والد پیسے لے کر مکے میں آ گئے اور کہا کہ آپ تو مکے کے متولی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جناب عبد المطلب کے گھرانے کے ہیں، اور آپ تو غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ تو غلاموں کو آزاد کرواتے ہیں، تو میں اپنے بیٹے کے لیے آیا ہوں، اور میرا ایک بیٹا ہے جو آپ کے یہاں زندگی غلامانہ گزار رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے یہ فدیہ لے لیں اور میرے بیٹے کو میرے سپرد کر دیں۔ ساتھ چاچا بھی موجود تھے، کچھ چاچا زاد بھائی بھی تھے، یعنی ایک
وفد آیا حضور کی بارگاہ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی غلام تو بہت سارے ہیں، وہ کون ہیں؟ کہا جی وہ زید ہے. فرمایا کہ دیکھو میں ان کو بلاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے تمہیں یہ بتاتا ہوں اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو بلا عوض میں اسے آپ کے ساتھ روانہ کر دوں گا، اور اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہے تو جو میرے ساتھ رہے میں اسے چھوڑتا نہیں ہوں. جو میرے ساتھ رہے، جو میرے دامن سے وابستہ رہے، میں اسے نہیں چھوڑتا. اب اسے اختیار دینا، میں بلا لیتا ہوں. حضرت زید آئے اور انہوں نے اپنے والد کو پہچان لیا، چاچا کو بھی پہچان لیا. اب والد رو پڑے، چاچا کے آنسو بہہ رہے ہیں اور گلے مل گئے، اور ان کو وہ محبت جو باپ کی ہے، شفقت جو باپ کی ہے وہ سامنے. اور پھر اپنے صاحبزادے کو کہتے ہیں کہ بیٹے ہم بڑی مشکل سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے تجھ تک پہنچے ہیں اور یہ پیسے لے کر آئے ہیں انہیں دینے کے لیے، تم ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہو جاؤ. حضرت زید کہتے ہیں کہ میں سرکار کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جا سکتا. میرے باپ کے درجے میں بھی یہی ہیں، میرے چاچا کے درجے میں بھی یہی ہیں. میں نے ان کی زندگی میں وہ کمال، وہ وصف دیکھا ہے، میں اب ان کے مقابلے میں کسی اور کو ترجیح نہیں دے سکتا. وہ کسی شاعر نے کہا نا کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. اگر وہ اسی گاؤں میں ہوتے تو کیا آج قرآن میں ان کا نام ہوتا؟ وہ تو غلامی مصطفیٰ کے اندر اس مقام کو پہنچے کہ آج جب زید قرآن میں پڑھا جاتا ہے تو ان کے نام لینے پر بھی اللہ تعالیٰ 30 نیکیاں عطا فرماتا. زا یا دال 3 لفظ ہے، ایک حرف پڑھو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور نماز میں پڑھ لو تو وہ 10 گنا اور بڑھ جاتی ہیں، 300 نیکیاں ہو جائیں گی. اللہ اکبر. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا کمال تھا کہ اپنے باپ، چاچا اور خاندان کے مقابلے میں انہیں چھوڑ دیا اور ان کی غلامی میں زندگی کو اپنے لیے کہا کہ بس میرے لیے یہی کافی ہے، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دیگر انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں آپ کی زندگی کا تقابل کیا جائے تو آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی 950 سال ہے. آپ کی تبلیغی مساعی کتنی سخت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ پر ایمان لانے والے ٹوٹل 80 لوگ تھے، صرف 80 لوگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جب قیامت میں انبیاء علیہ السلام آئیں گے تو بعض نبی تو ایسے ہوں گے جن کے ساتھ فقط ایک ہی امتی ہوگا، یعنی پوری تبلیغی وقت کے اندر ان کے اوپر ایمان لانے والا ایک ہی ہوا. اور پھر ایک دوسری حدیث شریف میں آتا ہے جو مشکات شریف کے اندر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والی 12 صفیں ہوں گی، یعنی لائن سے 12 قطار جنت میں جا رہی ہوں گی. فرمایا حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے لوگ ایمان لائے وہ صرف 4 صفوں میں کھڑے ہوں گے، بقیہ 8 صفیں میری ماننے والی ہوں گی. وقت سب سے کم ملا، لیکن یہ خصوصیت ہے کہ آپ کے پیروکار قیامت تک سب سے زیادہ ہوتے ہوتے حتیٰ کہ پچھلے سارے ریکارڈ توڑ کر سارے 4 صفوں میں کھڑے ہوں گے اور مسلمان 8 صفوں میں جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے. سب انبیاء علیہ السلام آپ سے پہلے تشریف لائے ہیں، لیکن جب جنت میں داخلے کی باری آئے گی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کیا جائے گا. سب کھڑے ہوں گے جنت میں جانے کے لیے، لیکن حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے جنت کے دروازے کو میں کھٹکھٹاؤں گا. اندر سے دروغہ خازن جنت پوچھیں گے آپ کون ہیں؟ آپ فرمائیں گے میں محمد بن عبداللہ رسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم.
تو وہ اندر سے جواب دیں گے بیکا عمر تو مجھے حکم ہی یہ دیا گیا ہے جب آپ آئیں تو دروازہ کھول دیا جائے. جب آپ آئیں گے تو دروازہ کھولے گا تو سب سے پہلے میرے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیت ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ کچھ انبیاء ایسے بھی ہوں گے کہ جن کا ایک ہی امتی ہوگا، لیکن یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت ہے. نہ صرف کلمہ آپ کا انسان پڑھتے ہیں بلکہ آپ کے زمانے میں بھی اور آپ کے بعد بھی جنات بھی کلمہ پڑھ کر آپ کے امتیوں میں شامل ہوئے ہیں. سورہ احقاف پڑھ لیجئے، سورہ جن پڑھ لیجئے، تفصیل اس کے اندر موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ صرف انسان اور جنات ہی نہیں بلکہ آپ کی خود حدیث میں موجود ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں صدیق اکبر کے گھر جایا آیا کرتا تھا تو آج تک مجھے وہ پتھر یاد ہے. جب میں ادھر سے گزرتا تھا تو وہ مجھے کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ. وہ سلام کیا کرتا تھا. وہ ابو جہل کے ہاتھ میں موجود کنکریاں بھی سرکار کو پہچانتی تھیں اور کلمہ پڑھتی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو مخلوق سب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مرتبے اور مقام کو جانتی ہیں. امتیں ساری اپنی اپنی جگہوں پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بہت ہی اعلیٰ خصوصیات سے نوازا ہے. آپ کی زندگی خود ایسی تھی کہ جو دیکھتا تھا وہ آپ کا گرویدہ ہو جایا کرتا تھا. یہی وجہ ہے کہ آپ کی زندگی کی قسم کھائی گئی. اور اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنے کردار اور رویوں کو اچھا کرنا چاہیے کہ ہم اتنے پیارے نبی کے امتی ہیں کہ ہمارا کردار ایسا ہو کہ ہمارے گھر والے ہم سے متاثر ہو. ہمارا کردار ایسا ہو کہ ہمارا دوست ہم سے متنفر نہ ہو. ہمارا کردار ایسا ہو کہ ہمارے ماتحت ہمارے ساتھ کام کرنے والے ہم سے خفا نہ ہوں، ہم ان کے حقوق ادا کریں. اور اسی طرح زندگی اچھے اخلاق اور کردار کے ساتھ گزاریں تو یقیناً مرنے کے بعد بھی لوگ دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اچھے اخلاق، اچھے کردار کا حامل بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.